کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اردو کے اہم ادارے میں سے ایک ہے، اور وہ ہے سائنٹیفک سوسائٹی۔ سائنٹیفک سوسائٹی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور یہ ابتدائی کلاسوں میں بھی آپ سرسید کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ علی گڑھ تحریک کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ اس میں اس کا ہوتا ہے تذکرہ۔ لیکن آج میں آپ کو اس کا ایک ایسا پہلو بتاؤں گا کہ جو کم از کم بی ایس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، بی ایس اردو کے، ان کے لیے یہ ذہن نشین کر لینا بہت ضروری ہے۔ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے وہ علی گڑھ کی دین نہیں ہے، بلکہ سائنٹیفک سوسائٹی سے علی گڑھ تحریک نکلی ہے، یہ ایک نکتہ ہے اس میں۔ 1862 میں غازی پور، آپ کو پتہ ہے کہ جو سر سید احمد خان ہیں وہ سرکاری ملازم تھے، اور عدالتی نظام میں، اور ان کی جو پوسٹنگ ہوئی پہلے وہ بنارس میں رہے، اور وہاں پہ رہے، اس میں بجنور میں رہے، تو بجنور کے بعد پھر یہ غازی پور آئے۔ تو غازی پور میں 1862 میں جب یہ آئے تو انہوں نے ایک سوسائٹی قائم کی جس کا نام تھا ٹرانسلیشن سوسائٹی، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ترجمہ سوسائٹی۔ اور اس کا کام یہ تھا کہ 1862 میں پوسٹنگ، 1863 میں یہ ادارہ انہوں نے قائم کیا، اور اس کے لیے انہوں نے کام یہ چنا کہ جو بھی کتابیں مغربی ہیں، جس میں جرمن ہیں، جس میں انگریزی کی کتابیں ہیں، جس میں اٹیلین ہیں، فرینچ ہیں، جتنے بھی یورپی ملکوں میں کتابیں اس وقت چھپ رہی تھیں مختلف علوم میں، وہ ترجمہ کرنا ان کا مقصد تھا۔ بعد میں یہ سوسائٹی کا نام جو ہے وہ پڑا سائنٹیفک سوسائٹی۔ 1863 میں ہی اس نے ایک کمیٹی بنائی سر سید احمد خان نے، اور اس کمیٹی کے لیے انہوں نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا التماس بخدمت ساکنان ہندوستان در باب ترقی تعلیم اہل ہند۔ اور اس میں انہوں نے اس مضمون میں یہ سفارش کی کہ مفید کتابوں کے تراجم بہت ضروری ہیں، تب ہی ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ جدید تعلیم سے آراستہ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں۔ 9 جنوری 1863 کو انہوں نے غازی پور میں اپنی رہائش گاہ پر، اپنے مکان پر ایک جلسے کا اہتمام کیا، جس میں شہر کے عمائدین، یعنی غازی پور کے عمائدین، اور اس کے علاوہ مستشرقین جو عالم تھے، اور ساتھ جو انگریز افسر تھے، ان کو انہوں نے دعوت دی۔ چنانچہ وہاں پہ انہوں نے یہ جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے اغراض و مقاصد انہوں نے بیان کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ سوسائٹی کیوں قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اپنے الفاظ میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، آپ نے سننا ہے۔ جو سائنٹیفک سوسائٹی کیا ہوگی؟ لٹریری اور علمی کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کروا کے مغربی لٹریچر کے ذوق اہل وطن میں پیدا کیا جائے گا۔ اس کے ذریعے رعایا کے خیالات گورنمنٹ پر اور گورنمنٹ کے اصول حکمرانی رعایا پر ایسے اخبار کے ذریعے ظاہر کیے جائیں جو اردو انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہو۔ چنانچہ شروع میں اس کے ممبرشپ کے لیے لوگوں کو راضی کیا جانے لگا، وہاں پہ جو لوگ تھے ان میں سے ممبر بن گئے۔ اس کے علاوہ پورے ہندوستان کے طول و عرض میں ممبرشپ کا آغاز ہوا۔ چنانچہ اس کے 129 ممبران جو ہیں وہ جس میں مسلمان، ہندو، سکھ، انگریز سب لوگ تھے، جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہوتے تھے اس زمانے میں۔ اور یوں یہ اس کا آغاز ہوا۔ انگریزی جو حکومت تھی، یعنی اس وقت جو کمپنی کی حکومت تھی، اس کو سر سید نے یہ لکھا، تاج برطانیہ چونکہ ٹیک اوور کر چکا تھا، 1857 ہو چکا تھا، تو انگریزوں کے بھرپور تعاون سے یہ سوسائٹی جو ہے وہ قائم ہوئی۔ اس کے لیے انہوں نے
زمین بھی الاٹ کی، اور وہ زمین جو ہے وہ 3 ایکڑ زمین اور عمارت کے لیے اچھا خاصا جو فنڈ ہے وہ انہوں نے دیا، اور کہا کہ یہاں پہ آپ ایک عمارت بنائیں جس کو سائنٹیفک سوسائٹی جس میں قائم ہو۔ اس عمارت کا قیام جب عمل میں آ گیا تو اس کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ قرار پائے وزیر ہند جو اس وقت تھے ڈیوک آف آرگائل، اور ان کا نام تھا مسٹر جو مسٹر ویلس کمشنر میرٹ تھے، وہ انہوں نے اس کا افتتاح کیا، اور وزیر ہند جو ڈیوک آف آرگائل تھے وہ اس کے سرپرست بنے، اور پہلے سیکرٹری جنرل جو ہیں اس کے وہ بنے لیفٹیننٹ کرنل گراہم، اور اس کے بعد پھر سر سید اس کے سیکرٹری رہے۔ سب سے پہلے سر سید نے کیا کیا کہ اپنے ذاتی پیسوں میں سے 30,000 روپے کی کتابیں انہوں نے سوسائٹی کی عمارت میں عطیہ کر کے رکھوائیں۔ 1866 30 مارچ کو ایک اخبار کا اجرا اسی سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ہوا جس کا نام رکھا گیا انسٹیٹیوٹ گزٹ، اور یہ اخبار دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا، 2 زبانوں میں شائع ہوتا تھا، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی۔ اور سائنٹیفک سوسائٹی میں جتنے بھی لیکچر ہوتے تھے، مختلف جو علوم کے ماہرین آ کر لیکچر دیا کرتے تھے، ان تمام لیکچرز کی اشاعت بھی اس اخبار میں ہو جاتی تھی، اور جو لیکچرز شائع ہوتے تھے اس میں معاشرت، اس کے بعد تعلیم، اس کے بعد تاریخ اور مختلف علوم پر یہ لیکچر جو ہے یہ دیے جاتے تھے۔ مقاصد کیا تھے سائنٹیفک سوسائٹی کے؟ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی قدیم کتابیں ہیں جو قلمی نسخے پڑے ہوئے ہیں، اب چونکہ چھاپا خانہ آ چکا ہے، لہذا تمام قلمی نسخوں کو جو نادر اور نایاب تھے اور کہیں گوشہ گمنامی پڑی ہوئی تھی ان کو نکال کر اور ان کو اثر نو شائع کروانا۔ ایک دوسرا، جتنی بھی کتابیں آ رہی تھیں باہر سے نئے علوم پر یا نہیں آ رہی تھی تو منگوا کر ان کے ترجمے کرنا، کس میں مقامی زبانوں میں، اور اس میں جو سرفہرست زبان تھی وہ اردو تھی۔ اس کے علاوہ سوسائٹی کے ذمہ یہ بھی تھا کہ جو بھی وہ سمجھے کہ یہ چیز ضروری ہے اس کے لیے گزٹ یا ضمیمہ کتابی شکل میں، کتابچے کی شکل میں یا بروشر کی شکل میں وہ اس کو شائع کر سکتی ہے، اور انہوں نے شائع کیے۔ اس کے علاوہ ممبرز جو بھی بنتا تھا، آپ کو پتہ ہے ممبرشپ کے لیے پورے ہندوستان کا سفر کیا سر سید نے، لاہور بھی آئے اور لاہور میں ان کو زندہ دلانے لاہور کا خطاب بھی دیا۔ 2 روپے ماہوار مہینے کے چندہ بھی وہ دیتے تھے جو ممبر ہوتا تھا۔ اور یہ والا جو سیٹ اپ ہے یہ بہت سارے لوگوں نے یہاں، خیر القادری صاحب نے منہاج القرآن کا جب شائع کیا تو وہ بھی جو ممبر بنتا تھا تو ساتھ وہ رسالہ اس کو آتا تھا، اور اس کے بدلے وہ 25 روپے فیس ہوتی تھی۔ اب تو زیادہ ہوگی۔ اسی طرح جماعت اسلامی والے بھی ممبرشپ کے چیز دیتے ہیں، اور بہت ساری جتنی بھی تنظیمیں، یہ صرف میں مثال کے طور پر آپ کو کی ہے کہ جب کوئی تنظیم بنتی ہے جتنے ممبر ہوتے ہیں تو وہ اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کنسیپٹ جو ہے یہ وہاں پہ سر سید نے دیا۔ اچھا، والی بھوپال نے ایک الماس کی انگوٹھی تھی وہ انہوں نے عطیہ کی، اور 1,000 روپے نقد بھی دیے سوسائٹی کے لیے۔ اس کے علاوہ میں نے حکومت کی طرف سے کہہ چکا ہوں کہ وہ 3 ایکڑ زمین اور بلڈنگ کے لیے انہوں نے پیسے دیے۔ کچھ مہاراجے ایسے تھے جنہوں نے دل کھول کر سر سید کو عطیات دیے، جس میں مہاراجہ جودھ پور، مہاراجہ کپور تھلا، مہاراجہ رامپور، مہاراجہ بنارس، مہاراجہ اندور، مہاراجہ ٹونک، اور انہوں نے اس وجہ سے، اور بہت سارے لوگوں نے جو نواب تھے، جو عمائدین تھے، جو کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے سر سید کی جو تحریک کے جو مقاصد تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان سے متفق ہوتے ہوئے انہوں نے چندہ دیا۔ اچھا، اس میں سر سید کا جو فوکس تھا وہ کیا تھا؟ فلسفہ، نیچر یعنی فطرت، سیاسی، معاشی، سائنسی، اس کے بعد علم نجوم یعنی اسٹرونومی، زراعت وغیرہ پر کتابیں شائع کرنا اور ترجمہ کرنا۔ یورپی نشات ثانی، کیونکہ سر سید یہ سمجھتے تھے کہ
یورپ کی جو ترقی ہے وہ انہوں نے جب مقامی زبانیں یعنی انگریزی اور فرینچ اور اٹالین اور جرمن کی جب اچھل تھی تو انہوں نے تعلیمی زبان سے اور جو یونانی زبان تھی ان کے جو خزانے تھے علمی ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا اور ان کو مقامی یعنی یورپی زبانوں کو ترقی دینے میں ان پرانی جو زبانوں کا بڑا ہاتھ تھا. تو لہٰذا سر سید یہ سمجھتے تھے کہ اردو کی ترقی کے لیے بھی تراجم کی بہت بڑی اہمیت ہے. اچھا جو کتابیں ترجمہ ہوئیں ان میں آب و ہوا یہ مسٹر ٹامس کی کتاب تھی. تاریخ فیروز شاہی یہ فیروز شاہ کی کتاب تھی, فارسی میں تھی یہ. برنارڈ سمتھ کی کتاب تھی میتھمیٹکس ریاضی کے نام سے یہ ترجمہ ہوئی. الفنسٹن کی کتاب تھی تاریخ ہند ہسٹری آف ہندوستان, یہ تاریخ ہند کے نام سے شائع ہوئی. رولن تاریخ مصر قدیم کے نام سے ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی, یہ ترجمہ اردو میں. ہیرس کی کتاب برقی یہ الیکٹریسٹی پہ کتاب یہ آئی. اسکاٹ برلن کی کتاب تھی علم فلاحت یعنی کھیتی باڑی کے اوپر, یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی. اسکاٹ مل کی کتاب تھی سیاست مدن یعنی سیوکس کے اوپر, یہ کتاب شائع ہوئی. اس کے علاوہ جو جہانگیر بادشاہ کی کتاب تھی تو اس کے جہانگیری, یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی. اس کے علاوہ جو علی گڑھ کی تحریک ہے وہ اسی سائنٹیفک سوسائٹی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ برین چائلڈ ہے. اس کے علاوہ جو تعلیمی منصوبے اور شروع ہوئے وہ بھی سائنٹیفک سوسائٹی کے اندر سے نکلے, اور تعلیم کی ترقی کے لیے 40 کتابیں جو ابتدائی طور پر شائع ہوئیں, اور لا تعداد جو سائنٹیفک سوسائٹی کے اخبار میں جو اردو کے مضامین شائع ہوئے, جو تراجم ہوئے, اس کی وجہ سے اردو کو بہت زیادہ ترویج اور ترقی ملی. اور پھر جو سر سید کا ایک خواب تھا ورنیکولر یونیورسٹی, یعنی ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جو کیمبرج کی طرز پر تعلیم دے, لیکن تعلیم جو ہے وہ مقامی زبان میں تعلیم ہو, جو بھی مقامی زبانیں ہیں ان میں تعلیم ہو. لہذا وہ سر سید نے تو ایک کالج بنا دیا, آگے چل کر ان کی وفات کے بہت عرصہ بعد 1923 میں وہ یونیورسٹی بنی, اور یعنی وہ مقامی زبانوں کی ترقی اور ترویج کا جو ان کا خواب تھا وہ کم از کم سائنٹیفک سوسائٹی نے ایک مضبوط بنیاد اس کو ضرور فراہم کر دی.